بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بنت ملحان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی سیانی تھی۔ ماں کا سمجھدار ہونا اولاد کو سنوار دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے، تو میری والدہ تھیں اور میں تھا۔ آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، خاوند میرا چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ایک بیٹا میرے پاس ہے۔ انس، میں یہی آپ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ آج کے بعد یہ میرا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خادم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر گئیں۔ 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر خدمت کی اور 21 سال میری عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ اپنا گھر، مسجد، ضرورت کی جگہ، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو ہم سے جو خدمت ہوتی ہم کرتے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چاشت کا وقت تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں کتنی سمجھدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بچہ ہے، نوکر ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موج میں تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، انس، کیا دعا مانگوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، لمبی عمر چاہیے، بہت پیسے چاہیں، بہت اولاد چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں۔ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ حضور کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے۔ آخر عمر تک بالکل سیدھے تھے۔ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں جو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں وہ 90 کے لگ بھگ ہیں اور 200 موجود تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقریباً 200 موجود تھے۔ اللہ نے اتنی رونق لگائی، کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے۔ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے، تیسری دعا، جنت میں داخلے کی دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں
چند مہمان آئے۔ بعد ضیافت دسترخوان زرد فام ہو گیا۔ دسترخوان میں شوربہ لگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار ہونے لگا، لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہو گیا تھا۔ مہمانوں نے کہا، یہ دسترخوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بجائے جلنے کے اور صاف ستھرا ہو گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں، جو سلطنت امویہ کے مشرقی ممالک کا گورنر تھا اور ظلم و جور میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، جب وہ بصرہ آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نہایت سخت تنبیہ کی اور لوگوں میں ذلیل کرنے کی خاطر گردن میں مہر لگوا دی۔ حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، چنانچہ ان کو دیکھ کر کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چال بازی کیسی؟ کبھی مختار کا ساتھ دیتے ہو اور کبھی ابن اشعث کا۔ میں نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تحمل سے کام لے کر پوچھا، اللہ امیر کو صلاحیت دے، کس کے لیے سزا تجویز ہوئی ہے؟ حجاج نے کہا، تمہارے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں حجاج کی شکایت لکھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ سے بے تاب ہو گیا اور حجاج کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً ان کے مکان پر جا کر معافی مانگو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جائے گا۔ حجاج درباریوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست منظور کی اور دمشق ایک خط روانہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت کی، اے ثابت، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال لے لو۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق وہ بال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور آپ کو اس حال میں دفن کیا گیا کہ بال مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے نیچے تھا۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 103 برس کی تھی۔ بصرہ میں سوائے ان کے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل و عیال، تلامذہ اور احباب خاص کی بے شمار تعداد موجود تھی۔ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف بنی جو زیارت گاہ خلائق ہے۔